عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال سبحانه وتعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق اللہ العظیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ، اللہ جل مجدہ کے فضل اور احسان سے ہم ایک عظیم ہستی اور ایک عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں. دنیا میں دیکھیں، کوئی بندے غریب ہیں، کوئی گزارا کر رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ اچھا گزارا کر رہے ہیں، کچھ پھر لاکھ پتی ہیں، کچھ کروڑ پتی ہیں، کچھ ارب پتی ہے، کچھ بہت زیادہ امیر ہیں. تو اس دنیا میں امیروں کا تذکرہ، امیروں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، کاروباری لوگوں کے ساتھ، تو لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ پتہ چل جائے کہ کوئی کاروبار کیسے کرنا ہے، ہماری بھی معاشی حالت اچھی ہو جائے. اور اگر وہ سال در سال بیٹھتے رہیں ان کے پاس، خود وہ کھانا بھی مشکل سے ان کو گھر میں مل رہا ہے، اپنا خرچہ گزارا بھی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان امیر لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے. ان کی باتوں سے، ان کے کاموں سے، ان کے کاروباری جو آئیڈیاز ہیں کہ یہ تو 10 سال سے سب سے امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے بندہ، لیکن خود جو ہے وہ گھر کا خرچہ بھی نہیں چل رہا، اس لیے کہ یہ بیٹھتا ہے، ان کی خوش آمدیں کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، لیکن وہ کام نہیں کرتا وہ جو کر رہے ہیں. تو یہ غریب ہی رہے گا، اس نے غریب ہی مرنا ہے. اسی طرح سمجھ لیں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ روحانی طور پر بہت امیر لوگ ہوتے ہیں. مالی طور پر تو اللہ پاک بھی ان کو بعض دفعہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن اصل جو ولایت ہے وہ روحانی طور پر امیری کا نام ہے کہ ان کے پاس تقوی بہت زیادہ کرنسی تقوی کی ہوتی ہے، بہت زیادہ بینک اکاؤنٹ صبر کا ہوتا ہے، بہت بڑا جو ہے ان کا جو گھر ہے، ان کا دل وسیع ہوتا ہے، ان کے اندر حلم اور برداشت کا سمندر ہے، اس میں وہ امیر ہوتے ہیں. اللہ کی حضوری میں وہ رہنے والے ہستے کہ کبھی رابطہ اللہ پاک سے کٹتا نہیں. اور آج جس طرح موضوع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق، ادب، محبت، اتباع، فنائیت، آپ کے رنگ میں رنگے جانا، کہ ایسا کہ دیکھتے لوگ ان کو ہیں، یاد ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں لوگوں کو، اتنا یعنی محبت اور فنائیت ان کو ہوتی ہے. اور اللہ کا قرب، اللہ کی دوستی، مخلوق کا بھلا، یہ ساری چیزیں. تو اب ہم جو ہیں ہر سال یا ہر مہینے ہی اگر ایسی ہستیوں کا تذکرہ کریں، ایسی ہستیوں کے پاس جو زندہ ہیں نیک لوگ، ان کے ساتھ بیٹھے کہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں. چلو ہم ان میں سے نہیں، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن ان کے جو کام ہے، جس طرح کسی امیر کبیر کی محفل میں آپ جائیں تو ان کا کام نہ کریں گے تو آپ کا کام بھی، کاروبار یہ نہیں چلے گا. اسی طرح جو بندہ اولیاء اللہ کی زندگیوں کے بارے میں سنتا ہے یا ان کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے تو اس کو بہت سارا فائدہ یعنی معلومات، روحانیت ملتی ہے. لیکن جب تک کہ وہ اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق نہیں ڈھالے گا، اس کو اللہ کی وہ دوستی یا ولایت یا اللہ پاک کا
قرب وہ حاصل نہیں ہونے والا. ویسے کوئی برکت اس کو مل جائے تو یہ نیک مجلسوں کا فیض اپنا ہوتا ہے، لیکن وہ عارضی ہوتا ہے. خود بندے نے کرنا ہے تو وہ پرماننٹ. مجلس کا فیض جیسے ابھی آئے ہیں، ذکر کی مجلس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، ان کی دل کو سکون ملتا ہے، لیکن یہ عارضی چیز ہوتی ہے. جب باہر نکلیں گے پھر آپ کو واسطہ اپنے اندر کے جو ہے وہ پڑے گا. یہ ایسے سمجھ لیں جیسے وائی فائی اس بلڈنگ میں ہے، وائی فائی اس بلڈنگ میں مثلا لگا ہوا ہے، تو وہ آپ میں سب اپنا اپنا فون استعمال کر سکتے ہیں. ہاں جی ہمارا بھی رابطہ ہو گیا ہے انٹرنیٹ سے، جی فلانے سے بھی بڑے کنیکشن ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ چل رہا ہے، ای میل ہو رہی ہے، بڑا جی انفارمیشن مل رہی ہے. لیکن جو ہے جب باہر گلی میں نکلتے ہیں پھر آپ پوچھتے ہیں یہاں میرا تو بند ہو گیا ہے، وہ رابطہ جو تھا وہ کدھر گیا ہے. بڑا لطف آ رہا تھا، میں تو بڑا ویڈیو دیکھ کے انجوائے کر رہا تھا، بیان سن رہا تھا، کوئی نعت سن رہا تھا، وہ تو بند ہو گئی ہر چیز. کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ مجلس میں تو بڑا مزہ تھا. تو وہ کہے گا کہ بھئی وہاں جو ہے وہ آپ کسی دوسرے کے ہاٹ سپاٹ پہ چل رہے تھے، کسی دوسرے کے وائی فائی پہ چل رہے تھے. اب جو ہے جس جس کا اپنا کنیکشن ہے اسی کا چلے گا، ورنہ وہ بند ہو جائے گا. اسی طرح سمجھ لیں کہ جب لوگ کئی دفعہ یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم جی اچھی مجلسوں میں جب جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، جی رمضان آتا ہے، بڑی جی روحانیت ہوتی ہے، جی بڑا مزہ آیا ہے، بڑا لطف آتا ہے، بڑا قرب محسوس ہوتا ہے. لیکن جب مجلس میں گھر جاتے ہیں یا عمرے سے واپس آتے ہیں تو وہ پتہ نہیں وہ حالت نہیں وہ رہتی. وجہ یہ ہے کہ وہ تو آپ دوسروں کا وائی فائی استعمال کر رہے تھے، ادھر تو اللہ کو عمرے میں کعبہ شریف پر اللہ کی تجلی ہر وقت آتی ہے، تو وہاں تو جو بھی جائے گا کنیکشن اس کے دل کا وہ ادھر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. وہاں حضور علیہ السلام کا فیض ہے بہت زیادہ، مدینہ شریف میں صحابہ کرام کا وہیں سے تو فیوزات اٹھتے ہیں، تو وہاں بندے محسوس کرتے ہیں. اسی طرح جب مجالس سے ذکر ہوتی ہیں اس میں فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے آپ کو بھی ایک لطف، ایک وقتی طور پہ پریشانیاں ساری بھول جاتی ہیں. جی بڑا سکون آیا، بڑا کچھ رونا آیا، دل میں نرمی آئی. لیکن یہ سارا عارضی ہوتا ہے. اپنا کنیکشن بزرگوں کا، سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کا جو طریقہ تھا وہ اس پہ محنت کرتے تھے. انہوں نے 2 سال رکھے ہوئے تھے، ایک اپنی تربیت کا کورس سمجھ لیں یا مریدی کا کورس جو کرتے ہیں. 2 سال میں آپ کا اپنا کنیکشن بن جائے گا، آپ اپنے اللہ کی دوستی آپ کو حاصل ہو جائے گی. وہ یہ سب کے لیے اللہ پاک نے یہ رستہ کھولا ہوا ہے. باقی اللہ کا فضل، اللہ نے حضرت خضر کو بغیر واسطے کے علم عطا فرمایا. اللہ پاک نے حضرت مریم کو بغیر حامد کے بیٹا عطا فرمایا. یہ اللہ کے فضل ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں انبیاء کے، کرامات ہوتی ہیں. کسی کو بھئی چور سے کتب بنائے، تو یہ ہر ایک کے لیے معاملہ اس طرح نہیں، ورنہ سارا بغداد ہی کتب بن جاتا. آپ سمجھتے ہیں؟ نظر بھی جو بزرگوں کی اسی پر اثر کرتی ہے کہ جس کے اندر ان کا کوئی ادب ہو. گناہ گار ہونا علیحدہ بات ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا گناہ بندی کر لے، بے ادبی کبھی نہ کرے کسی کی. وہ ادب والا بندہ نوازا جاتا ہے چاہے وہ گناہ گار بھی ہو. بے ادب جو ہے با عمل بھی ہو تو مارا جاتا ہے. جیسے دیکھیں نا شیطان با عمل تھا لیکن بے ادبی کی وجہ سے وہ، اسی طرح بہت سارے بندے کئی گناہ گار ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے آ رہے ہیں کہ کیوں ان کو ایمان مل گیا کہ وہ دل کے سچے تھے. ابو جہل جو ہے اس کو نہیں ملی ہدایت، کس لیے کہ اس کو دل کو پتا تھا کہ یہ ہیں سچے حضور علیہ السلام لیکن میں نہیں ماننا. تو ایسے بندوں کو وہ پھر ہدایت نہیں ملتی. کوئی ہوتے ہیں بھئی انجانے غفلت نہ جاننے کی وجہ سے مخالفت، ان لوگوں کو اکثر جو ہے وہ رستہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے. تو اس لیے ادب کا راستہ، اور دوسرا جو سب کے لیے جو راستہ ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ سب ہی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں اپنے اپنے درجے میں.
تو وہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ہر سال یا ہر مہینے 11ویں کا درس یا لنگر بھی کھاتے ہیں، ویسے بھی چلو ان کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اگر خود ہماری روحانی حالت ویسے ہی رہے گی تو وہ پھر جو ہے ہم نے نفع نہیں حاصل کیا، دوستی نہیں حاصل کی، ان کا فیض پھر صحیح طریقے سے ملا نہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں، اچھا جی وہ قیامت والے دن نہ ہماری کو شفاعت کر دیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کے ولیوں کو شفاعت کا اذن ملے گا، ہو سکتا ہے شفاعت ہو بھی جائے، لیکن یہ میرے آپ کے لیے عزت والی بات نہیں ہے کہ ایک بیٹا ہے وہ کہتا ہے جی میرا باپ جو ہے کیونکہ بڑی پوزیشن میں ہے مجھے تھانے والوں سے چھڑا لائے گا، تو شاید وہ اس کی سفارش مان لے، لیکن یہ تو ایک مجرم بن کے پیش ہوا نا، اس نے تو باپ کی عزت نہیں کی. وہ تھانے والا چھوڑ دے یا کورٹ چھوڑ دے اس کی سفارش پہ، بھائی اس کا باپ اچھا ہے چلو اس کی وجہ سے، لیکن اس نے تو کوئی عزت نہیں بنائی. تو بیٹا تو وہ بننا چاہیے کہ باپ جو ہے وہ پیش کر سکے حکومت کو، دیکھو بھائی اس نے یہ کام کیا ہے. تو مرید تو ایسا ہونا بھائی سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز قیامت والے دن پیش کر کے کہ یا اللہ یہ ہے میرا، یہ میں پیش کرتا ہوں تیرے، نہ کہ ادھر مار کٹائی فرشتے جو ہے جوتے اور ڈنڈے مار رہے ہوں اور بندہ جی میں آپ کا مرید تھا میری اچھا چلو اس کو چھوڑ دو یا اللہ میری شفاعت قبول. تو چھوٹ بھی کی جان، لیکن یہ کوئی عزت والی زندگی، عزت والی بات نہیں ہے کہ تھانے میں مارے کھا کے بعد میں چھوٹ جانا کسی کی سفارش پہ، بلکہ کوئی انعام یعنی ایسا کام کرے. تو اس لیے جو ہے پہلے تو آپ کی جو زندگی تھی یہ 2 پہلوؤں پر مشتمل تھی. ایک زندگی کا حصہ آپ نے اپنی تربیت پہ صرف کیا، خود پہ توجہ کی، دوسرے حصے میں اللہ کی مخلوق کی خدمت وہ پہ ساری زندگی کرتے رہے. تو اس کے متعلق چند باتیں بس آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. اپنی تربیت کے حوالے سے سب سے پہلا سبق آپ نے یہ دیا، ہمارے ہاں ایسے لوگ ملیں گے ان کو کہنا آئے چلو اللہ اللہ کریں، ذکر کریں، نیکی کے مجالس میں چلیں، تزکیہ کریں آپ بھی، تو وہ کہتے ہیں وہ یہ نماز روزہ تے کر رہے انہوں اور کے کہندے ہو، سمجھ دے. تو بات یہ ہے کہ ان کی جو بات تھی سیدنا عبد القادر جیلانی خود یہ پیدائشی ولی تھے. تو ایک پیدائشی ولی کو تو ماں، بیوہ ماں کو چھوڑنا پڑ گیا اپنی تربیت اور اپنے قرب الہی، اور ان کو نہیں سمجھ آئی بات کہ میں تو پیدائشی، مجھے کیا چھوڑنے کی، جو میں نے وہاں کیا حاصل کرنا ہے بغداد میں، مجھے تو یہیں حاصل ہے، میرا تو باپ بھی ولی ماں بھی ولیہ. تو یہ ہے کہ جب تک تزکیہ کی منزلوں سے بندہ نہیں گزرتا وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے نہیں بچ سکتا. وہ ساری عبادت شیطان ایسے ایک چٹکی لگا کے وہ ساری ضائع کر دیتا ہے اس کی، یعنی آسانی کے ساتھ اس کی ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے اگر وہ تزکیہ کے ذریعے نہیں چلا. عبادتیں اس کی ہوں گی لیکن جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی، وہ قرب نہیں ملے گا، آخر نتیجہ جو ہے وہ نماز روزہ یہ پھر اس کے کام نہیں آئے گا. تزکیہ کی وجہ سے وہ اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ جیسے بندہ پیسے کماتا ہے لیکن وہ ضائع ہو جاتے. تو پہلا سبق آپ نے دیا کہ آپ کو، مجھ کو، سب کو، کہ تم بھی نکلو. نکلنا کیا ہے بھائی؟ اپنا سفر کو شروع کرو اپنی اصلاح کا جہاں جہاں بھی ہو. ہاں جی اسی تو بچے پال رہے ہیں تو ان کی ماں ہے بیوہ، اچھا یہ تو وہ بھی کرنا ہے ساتھ کام، لیکن جو ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ اپنا سفر شروع کریں. کسی کے پاس بیٹھے کہ مجھے بھی اللہ کی راہ بتائیں جی، جس طرح حضور غوث پاک نے حاصل کیا اللہ کا قرب، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، بزرگوں نے، مجھے بھی رستہ بتائیں، میں تیار ہوں شروع کرنے اور اس سفر پہ جانے کے لیے. یعنی یہ آپ نے کہیں سفر کرنا ہے، بعض دفعہ جہاں ہے وہیں کوئی بندہ آپ کو اچھا مل گیا، کہ روحانی سفر ہے، ہجرت ہے. دوسرا جو آپ نے، ایک تو آپ نے سفر میں نکلے، ہمیں سبق دیا کہ تمہیں بھی نکلنا پڑے، تو مجھ سے تو نیک نہیں ہو. یعنی سیدنا عبد القادر جیلانی قدس جب 16 سال 18 سال کی عمر تھی، ہم تو ان سے نیک نہیں ہیں آپ بھی، لیکن وہ پھر بھی نکلے. اس کا مطلب ہے ان کو، بندے کو مرشد کی، ایک استاذ کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے بندہ نیکی میں ولایت بھی اس کو کسی درجے میں حاصل ہے، لیکن اس کو اب شیطان کی گمراہی کی وجہ کیا ہے کہ بے مرشدہ بندہ تھا،
خود تو عبادت کی اور ہدایت پہ چلا، نیکی بھی چلی، دوستی بھی حاصل کی اللہ کی، یہاں تک کہ جنتوں میں جا پہنچا، لیکن پیر کوئی نہیں تھا۔ پیر جو مرشد ہوتا ہے اس نے تو تکبر یہ چیزیں ختم کرنی تھی، لیکن یہ اپنی عبادت کرتا رہا، لیکن وہ اب کون ختم کرے؟ تو اس نے اپنی اصلاح جو ہے وہ کرائی نہیں۔ جو بندہ یہ خود جو ہے نا DIY ٹائپ جو ہم خود کریں گے، وہ زیادہ سے زیادہ وہ نقصان ہے۔ خود اپنے گھر کی وائرنگ ہی کر کے دیکھ لیں، اپنے دل کا آپریشن ہی کر کے دیکھ لیں، پینڈکس کی ایک چھوٹی سی آپریشن ہوتا ہے وہی کر کے دیکھ لیں، نہیں ہوتا ایسا۔ تو جب جسم کا نہیں ہوتا تو روح کا کہنا جی میں، یہ مرزا غلام محمد قادیانی کوئی پہلے دن ہی اس نے کہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں یا گمراہ ہو کے، نہیں، پہلے تو وہ مسلمان عالم بنا، پھر اس نے دین کی خدمت بھی کی، بڑی کتابیں بھی لکھی، عیسائیوں سے مناظرے بھی کیے، پھر روحانیت کی منزلوں پر بھی چلا، لیکن وہ خود ہی چلا استاذ مرشد کے بغیر۔ تو وہ دیکھ لے نتیجہ کیا ہوا، دعویٰ کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیے پاکستان میں یا ادھر یہ جتنے دعوے، کوئی کہہ رہا ہے میں بہت ولی بن گیا، کوئی کہہ رہا ہے میں مہدی بن گیا، کوئی، وہ سارے کے سارے بے مرشدے لوگ ہیں۔ اے جی میں ایسے کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوسرا سبق حضور غوث پاک سید احمد القادر جیلانی قدس العزیز کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے، جو آپ نے اپنی والدہ سے سیکھا، اپنی ماں سے سیکھا، اس کو آپ نے اپنی کتاب اور ملفوظات فتوح الغیب، آپ کے خطبے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ارشادات، اس کا جو 40 نمبر کا خطبہ ہے اس میں آپ نے پھر وہ قدم بیان فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا پڑے گا اگر تم بھی روحانیت کی طرف کہتے ہیں نا جی ہم جی روحانیت میں تھوڑی دلچسپی رکھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اچھا آؤ پھر چلو تمہیں روحانیت کے بارے میں بتاتے ہیں، روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہو۔ وہ انہوں نے اپنی والدہ سے سیکھا۔ کیا آپ نے فرمایا؟ فرمایا لا تطمع ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین، کہ بیٹا کبھی توقع بھی نہ رکھنا کہ تم روحانی کلاس میں، روحانی لوگوں میں، روحانیت کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہو جب تک کہ یہ 4-5 کام نہ کر لو۔ انہوں نے آگے بتایا، فرمایا جب تک کہ تم اپنے زبان، کان، زبانوں کو غلط بولنے سے، کانوں کو غلط سننے سے، آنکھ کو غلط دیکھنے سے، ہاتھ کو ظلم سے، شرمگاہ کو زنا اور اس طرح کے جو بے حیائی سے، پاؤں کو غلط چلنے سے، اور پیٹ کو لقمہ حرام سے، اور دماغ کو غلط ارادوں سے، اور دل کو حسد و بغض اور بری صفات سے، اور نفس کو جو ہے غلط جذبات سے جب تک تم پاک نہ کرو تو سن لو تم روحانیت، ولایت تو دور کی بات ہے، تم روحانی کلاس میں داخلہ بھی نہیں مل سکتا تمہیں۔ یہ آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرما دی یہ ساری باتیں، آپ بھی گھر جا کے پڑھیں، انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ کہاں کھیل رہے ہیں؟ زبان غلط، آنکھیں غلط، پیٹ جو ہے اس میں بھی غلط رزق، تو پھر روحانیت میں نہیں شیطانیت میں داخل ہو سکتا ہے بندہ، کیونکہ ان کا غلط استعمال بندے کو شیطانیت کی دنیا میں داخل کر دیتا ہے، اور صحیح استعمال روحانیت میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آخر پہ اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس راستے پر چلو اور کچھ اچھے خواب آئیں، اچھے کشف ہو جائے، کوئی بشارت مل جائے، تو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا شروع کر دینا، ان کو شریعت پر پیش کرنا۔ یہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز جو تمہیں ملے کشف سے، روحانیت کی منزلوں میں، وہ ساری کی ساری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو مبارک ہے، اگر نہیں تو فرمایا ٹوکری میں پھینک دو اس کو گاند کی ٹوکری میں پھینک، بھول جاؤ اس خواب کو بھی، اس مکاشفے کو بھی، اور وہ چیز جو ہے، کیونکہ یہ بہت سارے کئی لوگ جی میں تے خواب بھی چاہے دیکھا، منو تے اے مکاشفہ، میں تے اے بن گیا، منو تے اے زیارتاں ہو رہی سن، منو تے اے ہویا، لیکن کام دیکھے تو اس بندے کے شریعت کے خلاف ہے۔ پیر ہے میرے جیسے بنے ہوئے لوگ، خود بھی شریعت پہ عمل نہیں،
نہ نماز، نہ نبی علیہ السلام کی سنت، لیکن وہ کتے رکھے ہوئے ہیں کسی نے جو ہے وہ کوئی کر رہا ہے، لڑا رہا ہے، کوئی جو ہے ویسے ہی وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کوئی بزرگوں کا طریقہ ہے، اس طرح یہ جو لوگ اپنا یعنی کر رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں شریعت کے یعنی خلاف ہے جی۔ یہ ہمارے سلسلے میں یہ چیز ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس طرح کرو۔ کئی لوگ پاکستان میں ملے، انہیں داڑھی ہے کیوں نہیں رکھی، ہمارے پیر صاحب نے نہیں رکھی تو میں نے بھی نہیں رکھی۔ تو پیر تو اس وقت تک پیر ہے جب وہ حضور علیہ السلام کے اطاعت میں اور اتباع میں پیچھے چل رہا ہے۔ اگر اس کا راستہ الگ ہو جاتا ہے تو آپ پیر کو چھوڑ دیں، حضور علیہ السلام کو نہ چھوڑیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے ہاں یہ غلطی کرتے ہیں کہ جی پیر صاحب ادھر چلے گئے، تو نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیا آپ نے، شریعت کا چھوڑنا۔ پھر آپ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں میں ایک شبہے کا جواب بھی دے دوں کہ تمہیں لگے گا تمہیں فرشتے مل رہے ہیں، تمہیں بشارتیں ہو رہی ہیں، بڑی زیارتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ وہ تن برتی بات یعنی میرے فرمایا جو میں نے اپنے سے اوپر سے میں گزرا ہوں تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں بھی ایک دفعہ ایسی باتیں کر رہا تھا اور مجاہدات کر رہا تھا، تم تو خواب کی بات کرتے ہو، میں جاگتے ہوئے آسمان روشن ہو گیا، اور آسمان سے اتنی حسن کی سارے آسمان میں ایک شکل نمودار ہوئی کہ میں خود حیران ہو گیا، اور آواز آئی نوری نور اور خوبصورت اور حسنی حسن، عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تم نے مجھے راضی کر لیا ہے، اب دل ہے تو نماز پڑھ لو، کیونکہ تسو ہر دم ہی نماز بچ آکھنے تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے اے وہی ہے، اے اتھوں ہی بول رہے انہوں نے کہا تہاڈی ہر ویلے ہی نماز ہے تے پنجاں دی دل ہے تے پڑھ لو، نہیں دینی۔ دوسرے بھی آپ کو تو اتنا نفس کو پاک کر لیا ہے، آپ کو گناہ نقصان، آپ چاہے عورتوں کو ملیں، چاہے ان پہ ہاتھ پھیریں، چاہے تو آپ کتنے پاک ہو گئے، اب آپ پر وہ چیزیں لاگو نہیں۔ یہ آپ اپنی کہانی بیان، اپنا قصہ خود بیان فرما رہے ہیں، اور ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ شریعت کا مسئلہ۔ ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں شراب بیچ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہے بے پوچھ کیوں رہے، 10-20 سال ہو گئے آپ کو، سود لے سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دل مطمئن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کا کیسے پتہ چلے گا، میں تو ان پڑھ بندہ ہوں، زیادہ پڑھا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو تیرے دل کو بے چین کر دے کوئی چیز، کھٹکے دل میں کوئی، کیونکہ مومن کا دل گناہ پر مطمئن نہیں ہوتا، چاہے دلیلیں اس کو 1000 دے دیں۔ فرمایا کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے بے چین کر دے، اور تمہیں پسند نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے، تمہیں پسند ہو کہ لوگوں کو اس بات کا نہ پتہ چلے، لوگوں کو نہ پتہ چلے، اور دل بھی، فرمایا یہ نشانی ہے، وہ کام صحیح نہیں۔ تو وہ دل مطمئن، اسی لیے تو پوچھتے رہتے ہیں سوال، دل مطمئن ہو تو وہ نہیں۔ تو اس لیے جو ہے شریعت محمدیہ وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول، اللہ کے نبی آخری زمانے میں آئیں گے، جب دجال بھی آئے گا تو اس وقت بھی شریعت کے احکام میں کوئی تبدیلی نہیں، انہوں نے بھی شریعت محمدیہ کے پیچھے ہی چلنا ہے۔ تو پھر کوئی پیر یا کوئی بزرگ، کوئی عالم، اس کی تو حیثیت اس طرح وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تو ایسی آوازیں آئیں اور زیارت ہوگی، ہمارے جیسا ہوتا تو لو جی مجھے تو اللہ کی زیارت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوئی تو میں تو اللہ پاک دی زیارتہ کر لیا۔ ہمارے ایسے ہی لوگ بات کرتے ہیں، جی دیکھ لیا۔ اچھا، پھر مریدوں نے پوچھا کہ آپ سے کہ حضرت آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ شیطان ہے، اور اس کی بات یہ شیطان ہے؟ وہ تو سارے چیزیں تو وہ تھی، وہ نور تھا، سب کچھ تھا، بشارتیں تھیں۔ فرمایا مجھے اس طرح پتہ چلا، ایک تو اللہ کا فضل ہے مجھ پر، اللہ کی رحمت اور فضل ہے، اصل بات یہ ہے۔ لیکن سبب کے طور پر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سب سے زیادہ اللہ پاک کس سے محبت کرتا ہے مخلوق میں؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ سب سے لاڈلی ہستی اللہ کی کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ سب سے زیادہ پیارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اگر ان کو یہ چھوٹیں نہیں ملی، وہ تو جب روحانی معراج پر جسمانی معراج بھی ساتھ تھی، عرشوں پر پہنچے تو 50 نمازیں مل گئیں۔ اب یہ میرے کس طرح کی روحانیت، میں جب پہنچے وہ 5 سے بھی میری جان چھوٹ گئی۔ یہ سمجھ لیں وہ کدھر جا رہا ہے بندہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج پر گئے، پہلے نمازیں
فرض اس طرح نہیں تھیں، تو وہاں 50 نمازیں فرض ہوگی، پھر وہ 5 رہ گئیں۔ اب یہ آپ علیہ السلام کی معراج تھی، مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے قرب میں زیادہ جاتا ہے اس پر کو زیادہ شریعت پر عمل کرنا ہے، اس کو زیادہ عبادت کرنی دوسروں سے۔ اب یہ کس کے قریب پہنچ رہا ہے کہ اس کی جان، اس کو سہولتیں مل رہی ہیں، یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو، اور جی میں سیدھے ہر مدینہ شریفی نماز پڑھنے تو حضور علیہ السلام عرشاں تے پڑھ کے آئے نے، پھر بھی انہوں نے مسجد نبوی نمازاں پڑھیاں نے۔ ہم جو ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ سارے بہانے، یہ آپ نے ساری چیزیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں مت، پنجابی میں کہتے ہیں مت، نصیحت، فرمایا میں مت تمہیں دے دوں، تمہیں جو نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہوگا، جس طرح مجھے نظر آیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن بتا دوں میں کہ وہ کون ہے جو تمہیں مل رہے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں۔ فرمایا شیاطین تمہارے ساتھ کھیل رہے ہیں، شیطان اور جن تمہارے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ نہ فرشتے ہیں نہ یہ اللہ کے ولیوں کی روحیں ہیں۔ یہ مجھے یہ ہو گیا، یہ حاضری ہو گئی، حضوری ہو، جتنے اپنے ڈرامے آپ سنتے رہتے ہیں پاکستان فیس بک پہ بھی ادھر بھی ادھر، وہ سارا آ جا کے وہ سراب فراڈ ہی نکلتا ہے۔ تو یہ آپ نے وہ 40ویں خطبے میں ارشاد فرمایا، کبھی آپ نے رستہ جانی نا صاف ہمیں دے دیا کہ تم نے اپنا عقیدہ اہل سنت کے مطابق رکھنا ہے، فرائض ادا کرنے ہیں، حرام سے بچنا ہے، اس کے بعد زبان اور اخلاق اپنے اچھے رکھو، اور حضوری میں، آپ فرماتے ہیں حضوری میں اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرے ساتھ ہے۔ یہ 3 اعمال حدیث شریف میں بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر بہت آسان عمل ہے لیکن قیامت والے دن میزان پر بہت بھاری ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ فرمایا طول الصمت، خاموشی زیادہ رہنا، خاموش زیادہ رہنا، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا اول العبادہ، ذکر سے پہلے بھی عبادت خاموشی ہے، یعنی خاموش رہنا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ گناہ سے بچا ہوا ہے نا بندہ اس نے۔ تو کئی بندے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم تو جی اتنے سست سے بندے ہیں، اتنے نہیں کر سکتے، پڑھائی نہیں ہم سے ہو سکتی، تو چلو ٹھیک ہے پھر زبان بند رکھیں، یہ بھی عبادت ہے، نہ پڑھیں کچھ، نہ اگر ذکر نہیں کر رہے تو شیطان کا ذکر بھی نہ کریں، دنیا کا ذکر بھی نہ کریں، تو ضرورت کی بات کر لی۔ تو فرمایا کہ طول الصمت یعنی زیادہ طویل السکوت رہنا، خاموش ہونا۔ اور دوسرا فرمایا کہ حسن و خلق، یعنی جس سے بھی ملے، جس حالت میں آپ سے اس سے ملاقات ہوئی ہے، کوشش ہو اس سے بہتر حالت میں اس کو چھوڑوں۔ جب میں جس جگہ جائیں، کھانا کھایا ہے تو ٹیبل پہلے سے جس طرح پایا تھا اس طرح ہو، جس بندے کو ملے ہیں پریشان ہے اس کی پریشانی تھوڑی کم ہو گئی، جس کو کوئی نامید کو ملے اس کو امید دلا دی، کوئی بیمار ہے اس کو شفا کی اس کے لیے دعا کر دی، کوئی حاجت مند ہے۔ یہ ہوتی ہے اندر کے روشنی ہونا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وہ بھی ولی گزرے ہیں چشتیہ سلسلے کے، تو انہوں نے ایک دفعہ سوال کیا اپنے مریدین کو کہ یہ جو اندر روشن ہونا ہے، میں سنا ہے بھائی دل روشن ہو گیا کسی کا، اندر روشن ہو گیا، جی میں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ سکھا رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں بھائی اندر کے روشن ہونے، باطن کو منور ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ جی اس کے اندر اس کو نور محسوس ہوتا ہے، کسی نے کہا جی اس کے جو ہے پردے کھل جاتے ہیں، کسی نے کہا جی اس کا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، حرکت شروع کر دیتا ہے، کسی نے کہا جی اس کے اندر جو ہے ایک روشنی ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے، اپنے اپنا جتنا کسی کو کشف ہے، کوئی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے نزدیک یہ اندر روشن ہونے کی، باطن منور ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ فرما دیں پھر کیا ہے؟ فرمایا میرے نزدیک جس بندے کا باطن روشن ہے اللہ کے قرب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ پریشان بندے کسی کو دیکھے کوئی پریشانی میں ہے، اس کو بتانا نہ پڑے، یہ چہرے کو دیکھ کے اس کو پتہ چل اس کو کوئی پریشانی ہے، میں اس کی کوئی مدد کروں، کوئی پوچھوں کیا مسئلہ ہے۔ یا فرمایا کوئی آپ کو حاجت مند ملتا ہے، وہ بتا نہیں رہا، سفید پوش ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے فوراً کوئی چیز کو ضرورت ہے، یہ بندہ جو آیا ہے یا پریشان حال ہے۔ فرمایا یہ باطن کے روشن ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔
یہ چیز جو ہے، یہ تو ہو گئی آپ کی اپنی ایک زندگی سمجھ لیں۔ سبق آپ نے کہاں سے یہ حاصل کیا؟ یہ جو خطبہ میں آپ کی والدہ نے آپ کو سکھایا، آپ کی ماں نے سکھایا۔ کیسے سکھایا؟ انہوں نے اپنے والد سے یعنی نانا سے، حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نانا سے سیکھا۔ کیا؟ جب کہ ان کے والد کا نکاح ہوا، رشتہ ہوا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ رشتہ تو میں تمہیں دوں، اپنی بیٹی سے تمہیں کرنا پڑے گا، کوئی مسئلہ، کوئی ایسا کوئی واقعہ ہے پیچھے، لیکن وہ اندھی ہے، آنکھ اس سے اس کو نظر ہی نہیں آتا، وہ گونگی ہے، بول بھی نہیں وہ سکتی، بہری ہے، سن بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، لولی لنگڑی ہے، ہاتھیں بھی اس کے جو ہے وہ نہیں اس طرح۔ انہوں نے فرمایا میں کر لوں گا، کیونکہ وہ ایک معاہدہ کر دیا تھا انہوں نے۔ ہے بڑا مشکل مسئلہ بھائی، بیوی ایک نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، نہ وہ بول سکتی ہے، نہ وہ جب نکاح ہو گیا اندر گئے بیوی کو ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو وہاں تو ایک خوبصورت خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، وہ فوراً باہر نکل آئے، لا حول ولا قوت، یہ تو میں غلط کمرے میں آ گیا ہوں کہیں۔ تو انہوں نے میں کیوں نکلے، کیوں پریشان ہے؟ میں وہاں تو میری بیوی نہیں ہے، وہاں تو ایک خوبصورت عورت لڑکی بالکل صحیح سلامت بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر ان کے سیدنا عبد القادر جیلانی قدس کے نانا نے فرمایا کہ نہیں، یہی تمہاری بیوی ہے، وہ اندھی ہے اس لیے کہ اس کی آنکھ غلط دیکھتی نہیں، وہ بہری ہے اس لیے کہ اس کے کان غیبت چغلی یہ سنتے نہیں، وہ گونگی ہے اس لیے کہ غیبت چغلی اس زبان سے کوئی اس کے غلط کام نہیں، نہ کسی نام حرم سے، پاؤں اس کے وہ لولی لنگڑی ہے کہ وہ کہیں بغیر اجازت کے میری کہ وہ کبھی کہیں گئی نہیں، اور ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ اس کے نہ اس نے غلط کام کیا، نہ کسی نام محرم کو لگایا، یہ چیز ہے۔ تو یہی تعلیم پھر آپ نے آگے جو آپ نے ماں کی تربیت ایسے ہوئی تھی، ان کے والد نے کی تھی، اب پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی ایسے ہی تربیت کی کہ یہ 7 اعضاء جو آپ سنتے ہیں کہانی، یہ تعلیم آپ کی۔ اب اگلی بات پہ آ جائیں کہ انہوں نے لوگوں کو کس طرح فائدہ پہنچایا۔ یہ تو تھا نا آپ کی اپنی تربیت، آپ جو روحانی مقامات اور تزکیہ کے منظروں تک پہنچے، وہ آپ نے یہ کیا کہ آپ جنگلوں میں ہی تھے یا صحراؤں میں، حکم ہوا جیسے بھی ہوا کہ آپ جائیں، اب اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، ان کو بلائیں اللہ کی طرف سے۔ آپ جو ہے پھر تشریف لے گئے بغداد میں۔ اب یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دوسرا جو اسپیکٹ ہے، دوسرا پہلو، یہ بڑا اہم ہے کہ یہ ان ولیوں نے کیسے یہ لوگوں کو مسلمان کیا، کیسے ان کو نیک بنایا، لاکھوں کی تعداد میں۔ تو ہمارے اب کتنے ہم لاکھوں میں ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے تو چند لوگ مسلمان تھے تو وہ لاکھوں ہو گئے، اب کروڑوں مسلمان ہیں، ہندو نہیں بدل رہے۔ کیوں نہیں بدل رہے؟ الٹا وہ کام ہو رہا ہے، اس طرح کی لڑائی بڑائی، یہ چیزیں۔ یہ لوگوں کے پاس کیا تھا یا کیا کرتے تھے؟ ابھی جیسے یہ احمد رضا فرما رہے تھے کہ ہم گئے گلگت بلتستان، آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں ادھر، جو نہیں گئے ان کو جانا چاہیے۔ وہاں یہ خوبصورت ترین پوری دنیا کا علاقہ ہے، یہاں پورے یورپ سے، امریکہ سے لوگ جاتے ہیں وہاں۔ ہمالیہ پہاڑیاں، K2 سب سے دوسری اونچی پہاڑی، یا ماؤنٹ ایوریسٹ، اور دوسرے اور بڑی بڑی جو 3 پہاڑیاں بڑی یعنی پوری دنیا کی، وہاں جا کے ان کا سلسلہ ملتا ہے۔ خوبصورت ملک ہے، یعنی علاقہ ہے۔ کرائم ریٹ اس کا UK سے، یورپ سے بھی کم ہے۔ نظر لگائیں، جو یورپ کے، جو دنیا کے جو کم ترین کرائم ریٹ رکھنے والے ہیں، جرائم کی شرح مثلا کوئی بھی ملک ہے وہ اس کے مقابلے کا ہے۔ پچھلے 10 سال میں انہوں نے بتایا کوئی قتل نہیں ہوا پورے صوبے میں، یا پورا وہ جو علاقہ یعنی سکردو اور خپلو جہاں ہم گئے، کوئی کیس نہیں ہے کوٹوں میں۔ اتنے پولیس بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کیس ہی نہیں ہے، دروازے کھولے ہوئے ہیں گھروں کے، وہ رواج ہی نہیں بند کرنے کا، گاڑیوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور عورتیں لڑکیاں بازار بھی جا رہی ہیں، ساری جا رہی ہیں، کوئی مطلب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لڑکا اس کے پیچھے لگ گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اچھا، فرقے ادھر مختلف ہیں، شیعہ بھی ہیں، شیعہ زیادہ ہیں ادھر گلگت بلتستان میں، سنی بھی ہیں وہ کم ہے، اور بھی فرقے ہیں، لیکن وہ سارے وہی اپنا چھوڑو نہ مسلک
دوسرے کو چھیڑو نہ. انہیں ہم نے کہا بھائی امن کیسے ہے ادھر, کوئی لڑائی نہیں, کوئی فتویٰ بازی, کوئی سارے چیزیں مطلب یعنی آرام سے سارا اپنا اپنا عمل بھی کر رہے ہیں, اور کوئی ایسے نہیں جیسے ہمارے ہاں یوٹیوب ویڈیو پہ آپ دیکھ لیں, فیس پہ ایک کلپ بناتا ہے وہ ایسے جیسے میزائل مارے ہیں دوسرے کو, پھر دوسرا اٹھاتا ہے وہ دوسرے دن اس کو مار رہا ہے. اور جو درمیان میں عوام ہے وہ کہتے ہیں دو بیلوں کی لڑائی میں عوام, تو وہ جو فصل کا کیا بنے گا جب دو بیل لڑ پڑے ہیں فصل کے کسی زمین میں, تو فصل کا کیا بنے. یہی ہمارا ہو رہا ہے, ہم تو ہیں وہ فصل جو سمجھے باجرہ اور گندم کی. علماء کا کام تھا ہمیں بچانا, وہ آپس میں نیچے شیطان کا دال لگ گیا, وہ ہمیں لپیٹ رہا ہے اور مطلب یعنی کر رہا ہے, کیونکہ ہم بھی پھر جو ہے وہ ادھر, ہمارے پاس تو بھائی اتنا علم ہوتا نہیں. تو ان لوگوں کا تو کام تھا کہ دوسروں کو بھی بچانا, یہ آپس میں ہی معاملہ نہیں ہو رہا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. چلو پتہ چل گیا جی بھائی شیعہ مسلک یہ ہے, اچھا جی سنی یہ ہے, ٹھیک ہے جی آپ ہم اپنے پر چل رہے ہیں, اسی کی دعوت ہم دیں گے. آپ اب لکم دینکم ولی دین, تمہاری طرف. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں ابتداً یہودی بھی بات تھے, عیسائی بھی بات تھے, مشرک بھی بات تھے, لیکن اب ان کو سب کو آپ نے فرمایا امن سے رہنا ہے. مدینہ پر حملہ ہوا, ہم سب نے اکٹھا دفاع کرنا ہے, باقی آپ اپنے تورات انجیل پر چلیں, اور ورنہ جو یہ جو قانون ہم نے بنایا اس پہ چلیں. تو لیکن کوئی لڑائی جھگڑے کی کوئی زبردستی نہیں ہے, اپنی عبادت کرو اپنے عبادت خانوں میں, لیکن یہ فتنہ فساد نہ کرے. تو یہ آپ نے اجازت دی. تو اسلام کا تو تصور یہ ہے, ہم تو کہتے فرقے نہیں رہ سکتے, فرقہ پرستی جی کے کریے جی, یہ فرقے بہت نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق یہ دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک چھت کے, ہم کہتے ہیں ایک شہر میں ایک بستی میں دو فرقے نہیں ہیں, لڑائی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کیا تصور ہے, ایک شہر میں نہیں, ایک محلے میں ایک چھت کے نیچے قرآن کی کوئی قرآن کا فیصلہ ہے کہ مسلمان مرد عیسائی عورت یا یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے. یہ ایسے ہوا بھی, اب بھی کئی دفعہ لوگ آ جاتے ہیں لے کے عیسائی عورت ہے وغیرہ. یعنی اس کا مطلب کیا کہ قرآن کے اصول کے مطابق اسلام تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی ایک چھت کے نیچے میاں بیوی کے طور پر دو دینوں کو, مختلف دینوں کو فالو کرنے والے, ایک مسلمان مرد ہے عیسائی عورت ہے, ان کا گزارا ہو سکتا ہے, بچے ہو سکتے ہیں, وہ امن سکون سے رہ سکتے ہیں. وہ مان ہی نہیں رہے. یہ دوسری عورت ہے عیسائی, وہ کہہ رہی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعلیٰ شخصیت, لیکن میں نبی, میں عیسیٰ علیہ السلام ہی کو نبی مانتی ہوں. تو وہ اپنا اپنا گزارا وہ ہو سکتا ہے, ہوا بھی ہے. ہم کہتے ہیں دوسرے فرقے کے ساتھ گزارا نہیں. وہ اس لیے کہ جب بے ادبی اور تنقید بات ہوتی ہے, پھر دو جو بھی ہیں وہ ان کا گزارا نہیں ہوگا. پھر دیکھیں ایک عیسائی عورت ہے, مسلمان مرد ہے, گزارا ہو سکتا ہے. اگر ذہن اچھا ہے, مثبت ہے, وہ اپنے دین پر عمل کرے, یہ اپنے دین پر عمل کرے. لیکن اگر وہ ایک دوسرے پر اعتراض, ایک دوسرے کی گستاخیاں کریں گے, پھر نہیں. تو اس لیے اسلام کے نزدیک تو دو دین بھی ایک گھر کے نیچے, چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں. ہمارے ہاں کیوں نہیں رہتے, یعنی فتویٰ بازی یہ وہ, ایک تو ہے چلو صحیح, جو غلط ہے غلط ہے, صحیح ہے صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فرقے تو امن سے رہ سکتے ہیں, دین بھی امن سے رہ سکتے ہیں دنیاوی طور پر. یہ جو کچھ فسادی لوگ ہیں جو وہ اس مسلک میں آ گئے ہیں یا اس دین میں وہ فساد کر رہے ہیں. وہ جس طرح کسی عالم نے کہا تھا نا, مدرسے میں چوری ہو گئی, کسی طالب علم پر الزام لگ گیا, نمازی پر, سمجھ رہے بھائی نمازی نے چوری, تو پولیس آ گئی, انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے بھائی نمازی بھی چوری کرتے ہیں. تو امام صاحب نے کہا یہ نمازی نہیں, یہ چور نمازی بنے ہوئے ہیں, نمازی چوری نہیں کرتے, یہ چور کبھی کبھی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے, تو دین میں تو فساد یا فرقوں میں تو وہ امن سے رہ, لیکن کئی دفعہ وہ جو فسادی ذہن والے لوگ ہیں وہ اس مسلک وہ کرتے ہیں خرابی. تو وہاں ہم نے عملی طور پر دیکھا یہ سارے مسلک بھی ہیں, سارے اپنے امن سے کوئی مسئلہ ہو وہ اپنا حل کرتے ہیں. نقطہ ایک ہے کہ ادب کرتے ہیں وہ سب کا, یعنی بے ادبی نہیں کرنی, بے ادبی نہیں کرنی. کسی کے جو لیڈر ہے یا وہ بھی ہے تو وہ نہ کریں, تو سارا کا گزارا ہوتا رہتا ہے.
تو امن. تو وہ عرض کر رہا تھا, میں ان سے پوچھا کہ یہ کیسے لوگ آپ سب مسلمان ہو گئے ہیں, یہ تو سارے 100% بدھ مت لوگ, یعنی بدھ مذہب کے فالوور تھے اس علاقے کے, ایک بھی مسلمان نہیں تھا. اب سب کے سب ایک بھی بدھ نہیں رہا, سارے مسلمان ہیں. ہوا کہ یہی آپ کو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں بتانا ہے کہ ہوا کیسے. انہوں نے فرمایا کہ ایران, تاجکستان, اس جو علاقہ ہے اوپر, ایک بزرگ تھے سید علی, امیر کبیر علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ, بزرگ تھے, آج 700-800 سال پہلے وہ یہاں تشریف لائے. انہوں نے کیا کیا, ہم سمجھتے ہیں جا کے جی تبلیغ اور ان کو یعنی دعوت اسلام کی دینی ہے. بزرگوں نے جو طریقہ اختیار کیا, حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدان, اور ان بزرگوں نے, انہوں نے کہا کہ وہ 7 بندے لے کے آئے تھے, 200-300 بندہ لے کر آئے. وہ کون سے بندے تھے؟ بیچ میں علماء بھی تھے, انجینئر بھی تھے, لکڑی کا کام جاننے والے بھی تھے, کاروباری بزنس مین بھی تھے, لوہے کا کام جاننے والے سنار بھی تھے, اس طرح مختلف پروفیشن, کپڑا بننے والے, کپڑا بنانے والے, یعنی لکڑی کی چیزیں بنانے والے, یعنی مختلف جو شعبہ زندگی کے لوگ ہوتے ہیں وہ لے کے آئے. اور انہوں نے کہا جی ان لوگوں کی خدمت کرو. کوئی اسلام کا نام نہیں لیا, کوئی قرآن کا نہیں لیا. انہوں نے کہا جی ان لوگوں کی خدمت کرو, یہ معاشی مسئلہ ہے, ان کو سکھاؤ. انہوں نے وہاں دکانیں کھول کے, ورک شاپیں کھول کے لوگوں کو سکھانا. انہوں نے زراعت کیسے کرنی ہے, لکڑی کے برتن کیسے بنانے ہیں, لوہا کا کام کیسے کرنا ہے, آرکیٹیکچر کیسے کرنا ہے, بلڈنگیں کیسی بنی, یہ خدمت. کتنے سال تو وہ یہی کرتے رہے. اس کے بعد ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو آپ ہم سے نہ کچھ لیتے ہیں نہ کچھ, اتنے لوگ آپ کے لوگوں نے خدمت کی ہے, کر رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں آپ؟ ہمیں تو ایسے بندے دیکھے ہی نہیں کبھی. انہوں نے اس وقت پھر نام لیا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ہم ان کے اپنا. اچھا وہ کون ہے؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول, آخری رسول ہیں. تو یہ لوگ بدھ مذہب تھے, تو یہ اس طرح وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. ہم جو ہے پہلے دن ہی لوگوں کو الٹا تنگ کرتے ہیں, انہوں کہتے ہیں اسلام کی طرف آؤ, نیکی کی طرف آؤ. تو ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے مسئلہ حل کیا تو وہ اسلام میں اب سارے کے سارے داخل ہو گئے, امن کے ساتھ رہ رہے ہیں. دوسری بات آپ کو عرض کروں, حضرت یوسف علیہ السلام, ہم تو یہاں آئے نا کام کرنے, یورپ میں کام کرنے, کوئی پڑھنے کے لیے. وہ ایک فارن ملک میں غلام بنا کے جو ہے وہ ان کو بیچ دیا ان کے بھائیوں نے. وہ پھر غلامی میں مصر میں وہی ایک عام آزاد بندے بھی نہیں, فارن ملک میں ہے, یعنی باہر کے ملک میں, مصر میں ان کو لے گئے وہ غلام. اب فرعون کی حکومت ہے, تو یہ کیا بات ہے کہ فرعون نے حکومت خود ان کو دے دی؟ کیا انہوں نے جا کے تبلیغ شروع کر دی؟ نہیں. انہوں نے جا کے دیکھا کہ ان کا کوئی ان کا مسئلہ تھا بہت بڑا, پیسے کا, اناج کا, قحط کا. وہاں قحط آ گیا, وہ خواب بھی آ گئی 7 سال کا. انہوں نے اپنی حکمت اور بصیرت سے ان کی اکنامک پرابلم حل کر دی. وہ سارا ملک جو ہے, دوسرے بندے جتنے ملک تھے وہ بڑی مشکل میں گزارا ہو رہا تھا, ان کا ہو گیا, مرنے لگے لوگ بھوکے, حکومتیں بھوکا رہی, یعنی اکنامک جس طرح ابھی مثال کے طور پر مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے, لوگ خرچہ مشکل ہو گیا ہے کرنا. تو کوئی بندہ آئے یہاں سے, ہم مسلمان, ان کا مسئلہ حل کر کے. انگلینڈ جو ہے وہ زیادہ ترقی کر رہا, دوسرے اتنے نہیں, کوئی ایسی ٹیکنیک, کوئی ایسے طریقہ کار. یوسف علیہ السلام نے ایسے طریقے سے اناج, فائنانس کو مینج کیا کہ ان کا وہ معاشی مسئلہ حل ہو گیا. وہ 6-7 سال قحط کے بھی ان کے اچھے گزرے. انہوں نے پھر آپ کو پہلے تو سمجھے فائنانس منسٹر بنایا, پھر حکومت ہی ان کے سپرد کر دی. تو یہ اس طرح انبیاء نے, اولیاء اللہ نے کام کیا ہے. یعنی یہ چیزیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں, ہم جب سے آئے ہم کہتے گورے سانو پسند نہیں کرتے, ہم ان کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. ان کے معاشی الٹا بینیفٹ لے لے کے ان کا وہ اکاؤنٹ پبلک خالی کر دیا ہے. تو وہ ہمیں کیوں کہیں گے ادھر رہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے تو ان کا اکاؤنٹ بھرا, بڑے بڑے اناج, بڑی بڑی گندم کے بڑے بڑے, یعنی وہ پیرامڈ سمجھے بھر دی انہوں نے. اس وقت پیرامڈ وہ ہوتی تھی, مسئلے ان کا حل کیا, کوئی مشکل تھی ان کی حل کی. اسی طرح جو ہے سید
علی کبیر ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا معاشی مسئلہ حل کیا، وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ اب سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، یہ جب بغداد میں گئے، وہاں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ جس محلے میں آپ گئے، ابتداً آپ تشریف لے گئے ادھر، ان کا پانی کا مسئلہ تھا کہ دریائے دجلہ یا فرات وہ گزرتا تھا، تو حکومت نے بغداد کے مختلف جو ایریاز تھے ان کو جو پانی سپلائی کیا، پانی کیونکہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ یہ محلہ علاقہ تھوڑا دور تھا، چند لوگ ادھر رہتے تھے، جہاں آپ کا مزار بھی ہے، آپ کا مدرسہ خانقاہ جو وہاں تھے، یہ علاقہ دور تھا۔ تو گورنمنٹ نے کہا یہ ہمارے پاس نہیں ہے پیسے اتنے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یہاں چند لوگ ہیں، آپ بھی ادھر ہی آ جاؤ بغداد کے اس حصے میں۔ تو وہ لوگوں کے کیونکہ کھلی زمینیں سستی تھی، وہ ادھر ہی ہے، تو آپ آئے تو دیکھا لوگوں کو یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے پھر خود اس کی فنڈ ریزنگ کی، خود محنت بھی کی، ان کو بھی ساتھ لگایا اور کہا کہ ہم خود فنڈ کریں گے، حکومت صرف اجازت دے دے۔ تو دریائے دجلہ یا فرات سے وہ پانی لے کے آئے، لوگوں کا مسئلہ حل کیا، لوگوں کی جو ہے وہ یہ پریشانی دور کی۔ پھر ان کو کھانے پینے کا مسئلہ تھا، اوپن کچن، جس طرح اس زمانے میں کہتے ہیں اوپن کچن، ہمارے زبان میں کہہ رہے لنگر خانے، 100 کے حساب سے لوگوں کے جو غربا تھے اس علاقے کے، ان کا وہی کھانا نہیں ملتا مزدوروں کو، یا وہ اپنا شروع کیا۔ لوگوں کی تعلیم کے لیے دینی دنیاوی دونوں اپنا انتظام کیا۔ پھر جو ہے شیلٹر کا، یتیموں کے لیے، یعنی مسافروں کے لیے جو سرائے ہوتی ہے، بیواؤں کے لیے، وہ اپنا بنایا ادھر کہ جہاں یہ اتنی بیوائیں ہیں ادھر یہ رہ سکتی ہیں، جو مسافر ہے وہ ادھر ٹھہر سکتے ہیں، یتیم ہے وہ رہ سکتے، ان کے لیے ہاؤسنگ یعنی مکان سینکڑوں کے لحاظ سے مطلب حساب سے بنائے۔ اسی طرح جو ہے آپ نے جو ہے ان کو جو آپ کے پاس لوگ آتے تھے، افسر تھے حکومتوں میں، ان کو کرپشن اور جو ہے یعنی عدل کی ترغیب دی کہ بدل ہونا چاہیے، ان کو اس کی تعلیم آپ نے دی۔ پھر آپ نے جو روحانیت کو خدمت خلق سے جوڑ دیا، فرمایا کہ جو روحانی ترقی چاہتا ہے وہ خدمت خلق کرے، جو ہے ویلفیئر انسٹیٹیوشن بنائے۔ اسی لیے جو ایک تو روحانی مقام ہے آپ کا، غوث کے ایک جیسے جنرل، میجر، کرنل، یہ عہدے ہوتے ہیں، وزیر اعظم، اسی طرح سمجھیں یہ روحانی دنیا میں بھی۔ لیکن اس لیے بھی غوث آپ کو کہتے ہیں کہ آپ واقعی لوگوں کی مدد کرتے تھے، ظاہری طور پر بھی، یتیموں کی بھی مدد، بیواؤں کی بھی مدد، اچھا پڑھانے کا کی مدد، پانی کا مسئلہ، معاشی کا، جس کے پاس کھانا نہیں ہے اوپن کچن، تو غوث اس لیے کہتے تھے بھئی آپ ظاہری باطنی طور پر لوگوں کی فریاد رسی، بھئی کمپلین، غوث کہتے ہیں جو فریاد سننے والا، فریاد پوری کرنے والا جو ہے، تو فریاد کا مطلب کمپلین پوری کرنے والا۔ تو جیسے یہاں جو ویلفیئر سسٹم ہے، یہ غوث ہی ہے بھائی، جس کے بعد کچھ نہیں ہوتا وہ ادھر جاتا ہے، تو وہ دیتے ہیں جی، کون دیتا ہے جی؟ کوئین دے رہی ہے جی، کنگ دے رہے ہیں، تو وہ یہی بات ہے، وہ انہوں نے اپنا نظام بنایا، اور اس لیے ان کا یہ لقب جو ہے غوث جو ہے، یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ نے یہ۔ اب جو ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، آپ نے اللہ پاک کے آپ محبوب ہیں، 63 سال آپ کی ظاہری حیات مبارکہ ہے، اور اس سے پہلے لاکھوں سال اس دنیا کو بنے ہوئے ہو گئے، ہزاروں سال آدم علیہ السلام کو ہو گئے، 1000 سال ان کی زندگی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، جیسے تھوڑی کم، اسی طرح جو ہے۔ تو اب اللہ کے محبوب آئے ہیں، تو یہ تبلیغ ان کو کرنا ہے، تو ان کو 500-400 سال دیے جاتے، یا اگر 63 سال دیے ہیں تو 40 سال چلو تبلیغ کرتے، 23 سال چلو پہلے جیسے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 40 سال تک کوئی وحی نہیں آئی، 23 سال وحی خدا بندی کے ہیں۔ ایسا الٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہمارے ہاں آپ کسی مدرسے میں جائیں، ایسے عالم آپ کو مل جائیں گے جی، 23 سال کا بچہ ہے جی، وہ عالم حافظ قاری بن گیا۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال کی عمر میں تبلیغ نہیں شروع کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو بچپن میں ہی شروع کر دیا۔ لیکن کیوں، کیا وجہ، کیا حکمت ہے کہ 40 سال حکم نہیں آیا؟ نبی تو تھے، رسول بھی تھے، وہ تو عالم ارواح سے ان کو نبوت حاصل تھی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ 40 سال کے آگے 23 سال تو خدمت کی، کیا؟ ایمان، اسلام اور احسان۔ ایمان یعنی مقصد زندگی بتایا، اسلام طریقہ زندگی بتایا،
طرز زندگی بتایا، احسان، روحانیت کہ اللہ کی حضوری میں کیسے رہنا ہے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ بتایا۔ لیکن اس سے پہلے وہ 40 سال کیا عمل کرتے رہے، وہ اللہ پاک نے کیا وجہ ہے کہ اتنا انتظار لوگوں کو، کہ آخر ایسے بغیر وجہ کے تو نہیں ہوتا۔ اس 40 سال میں بھی آپ نے 3 کام کیے۔ نمبر 1، اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے۔ نمبر 2، انفاق یعنی خرچ کر کے یتیموں، مسکینوں، ایک آپ نے ٹرسٹ بنایا، آرگنائزیشن جس کو کہتے ہیں اس زمانے۔ اب جس طرح یہاں چیریٹیز ہوتی ہیں نا، وہاں آپ سیرت کی کتابوں میں ڈھونڈیں آپ کو ملے گا، حلف الفضول اس کا نام تھا، کہ اچھے لوگوں کی جو جماعت ہے وہ حلف الفضول، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چیریٹی کا نام تھا، ٹرسٹ کا نام تھا، کہ 40 سال آپ اس کے ذریعے یتیموں کی، بیواؤں کی خدمت کرنا، اور مسافروں کی، مظلوموں کی مدد کرنا، لوگوں میں صلح کرانا۔ حجر اسود کا جھگڑا بن گیا، وہ آپ نے صلح کرائی، قبیلوں کی صلح، یعنی 40 سال جو ہے آپ نے خدمت پھر کی ہے۔ اس میں اخلاق محمدیہ، اخلاق کے ساتھ لوگوں کے دل جیت لیے، انفاق یعنی خرچ کرنا، اور ایثار کہتے ہیں کہ خود لالچ نہیں کیا، بالکل مخلوق کو بے لوث خدمت کی ہے، میں نے ان کو ترجیح دی ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کو وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ اور تھا کہ جب کوئی پیسے کما لیتا، کسی نے اکٹھے کر لیے سونا چاندی، وہ کسی رشتہ دار پہ رکھتا، وہ کھا جاتا، کسی دوسرے چودھری کے پاس رکھتا، وہ کہتا ہاں جے لوڑ ہو یہ لے لے، تھوڑے تھوڑے کر کے اپنا دیکھنا تھا۔ دوسرے جو ہے وہ کوئی ویسے ہی کھا گئے، پوچھنے اب یہ کیا آپ وہ کیا، کہ سارا بڑا مسئلہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آرگنائزیشن کے ساتھ بھی اور خود بھی فرمایا کہ تم میرے پاس امانتیں رکھو، تمہاری امانتیں اسی طرح تمہارے چھوڑ دوں گی۔ تو آپ کو پھر امین کا لقب، اور آپ یعنی بینکنگ سسٹم نہیں تھا، لیکن آپ نے بینکنگ کا کام بغیر سود کے اس وقت کیا ہے۔ ہم ابھی کہتے جی سود پہ نظام نہیں، سود کے بغیر نہیں چلتا، تو وہ سود کے بغیر ہی وہ ساری امانتیں رکھتے تھے، جتنے کسی نے رکھی ہے اتنا اس کو دیا ہے۔ یہاں تک کہ جب ان کا اختلاف بھی ہوا، نبی علیہ السلام نے دشمنی بھی ہو گئی اسلام کی وجہ سے، پھر بھی وہ اپنے پیسے، دولت، سونا چاندی ان کے پاس رکھتے تھے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا، یہ آپ نے حل کیا۔ یتیموں کا مسئلہ تھا، مظلوموں کا مسئلہ تھا، عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ان کا جو ہے آپ نے فرمایا نہ کرو، اور جو پھر بھی کرنے آتا تھا تو بعض دفعہ وہ بچیاں صحابہ کرام نے یا آپ کے تحت جو لوگ تھے وہ ان سے خرید لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے آپ نے تو دفن ہی کرنا ہے اپنی بیٹی کو، ہمیں 100 درہم کی دے دو۔ کئی دفعہ کہتے ہمیں اونٹ دو، پھر وہ اونٹ ایک دے کے تو وہ بچیاں لے لیتے، ان کو پال کے، پھر یعنی اس طرح کے کام۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے ذات الہی کا تعارف پیش کیا 40 سال کی عمر میں، جب وحی خدا بندی آئی۔ تو اب سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا بھی یہ طریقہ تھا، حضرت سید علی کبیر ہمدانی، حضرت خواجہ معین چشتی، داتا علی عثمان حجویری، سب کا۔ ہماری طرف لوگ کیوں نہیں آ رہے، یا آج مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، کہ ہم نہ تو صحیح تبلیغ براہ راست کر رہے ہیں، اور نہ وہ جو 40 سال میں اخلاق اور انفاق اور لوگوں کے مسئلے حل کرنا، نہ ان لوگوں کا کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ آپ ایسے ایک مثال کے طور پر دیکھ لیں لوگوں کے جو مسائل ہیں اس ملک کے، جو مسئلہ ہے کوئی صفائی کا ہے، کوئی اور ہے، یا لوگ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں، آپ جب لوگوں کی خدمت وہ اس طرح کریں گے تو وہ خود بخود، وہ آپ کو دعوت نہیں دینی پڑے گی، وہ خود اسلام میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ ہمارے ہم خود اپنے بھی نہیں حل کر رہے، مطلب اپنے بھی مسائل ہیں وہ بھی نہیں یعنی کر رہے۔ مثال کے طور پر یہاں ایک مسئلہ ہے بچوں کے رشتوں کا، ہر بندہ ہے کوئی رشتہ دسیو سانو بچی کا رشتہ کرنا ہے، کوئی بچے کا رشتہ کرنا ہے، اچھا یہ سب کہہ رہے ہیں تو وہ، لیکن اس کا حل نہیں نکالنا۔ بس یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ چلے جاؤ، وہ ادھر سے کوئی مل گیا، کوئی کسی نے اکا دکا کسی گھر میں مرد ہے، کوئی عورت ہے، کسی نے والنٹیرلی کوئی نام لے لیے، چلو جی فلاں کے گھر رشتہ، اس طرح۔ حالانکہ اس کا مطلب سب کا مسئلہ ہے، حل کیا جا سکتا ہے۔ حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جیسے ہم فنکشن کرتے ہیں، مختلف فنکشن کرتے ہیں، آپ ایک فنکشن رکھ لیں، پورا شادی ہال پورا بک کرا لیں، فیملیز کو کہیں
بھائی ماں باپ اپنے جس بچے اور بچی کا رشتہ کرنا ہے وہ ادھر لے کے آئیں، دونوں ماں باپ لے کے آئیں، آپ وہاں 100 ٹیبل لگا دیں جی، ٹھیک ہے جی، نالے تو ان کو زندگی کا مقصد، دین کی تبلیغ کرے، شادی کا مقصد بتائیں، سارا کچھ نکاح کا، پھر کہیں جی 15 منٹ آپ ہر ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے بات چیت کریں، جو آپ کو مناسب لگے کانٹیکٹ لیں اپنے بھائی لوگوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا نا، حل ہو گیا۔ یہ گھر بیٹھے بیچارے سفر کر رہے ہیں، پھر وہ کوئی بچی اپنا جو لے جاتی ہے کر لیتی ہے منہ، وہ بچہ اپنا کر لیتا ہے، اسی وجہ سے کہ ہم وہ کر نہیں رہے۔ تو یہ تو ہمارے وقت کے ہے، لیکن اس وقت کے جو مسائل تھے وہ پانی کا یا جو بھی ہے وہ انہوں نے حل کیے۔ تو اب بھی اگر آپ یہ کافروں کو ایمان کی طرف لانا چاہتے ہیں یا گناہ گاروں کو نیکی، پہلے آپ ان کی خدمت اور ان کے دل جیتیں گے، اخلاق سے ان کے کوئی مسئلے حل کریں گے، تو پھر وہ آئیں گے ہاں بھئی ہمارا دنیا کا انہوں نے کوئی تھوڑا بہت کر دیا ہے، اب جو ہے ہم جو ہے جو آخرت کا بھی، وہ اگر دنیا کا مسئلہ بھی دین کا بھی مسئلہ ہمارا ٹرمپ حل کر رہا ہے تو پھر تو لوگ اس کی طرف جائیں گے، اسی کی تعریف کریں گے، بھئی اس نے بھئی کیا اپنا کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں جو ابھی ظلم ہوا ہے آپ نے وہ بھی دیکھا کہ کوئی نام، بھئی ایک بندے ہیں جماعت ہے یہاں روز احتجاج ہوتے ہیں، جا رہے ہیں جائیں کریں اپنا جی پیش کریں، دوسرے اس کو ایک مسئلہ بنا کے اتنے بندے اپنے بھی حکومت کے بھی دوسرے بھی شہید کا، یہ عقل مندی کا طریقہ ہے یا یہ حکمت ہے؟ دوسرے جو ہے پوری دنیا سے 50 کشتیاں گئی ہیں، وہ 10 بندے ان میں سے 500 بندہ گیا ہے، 22-23 سال کی وہ لڑکی لے کے گئی ہے لیڈر بن کے، وہ ابھی جہاں سے میں آیا ہوں سویڈن اور ڈینمارک سے۔ وہ سمندر میں کتنا خطرہ ہوتا ہے ڈوبنے کا، ویسے کوئی مچھلی کھا گئی، کوئی مگرمچھ آ گیا، کوئی ویسے کوئی طوفان آ گیا، وہ 50 کی 50 کشتیاں 500 پوری سفر بھی کیا ہے، اسرائیل والوں نے قید بھی کیا ہے، وہ سارے بندے صحیح سلامت آ گئے ہیں۔ وہ ہمارے بیچارے لاہور سے چلے ہیں مرید کے تب 200 یا 300 بندہ اور اپنا مروا کے وہ واپس جا رہے ہیں۔ یہ ہماری عقل ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے۔ وہ اسرائیل والوں نے ایسا نہیں کیا، جو بندے گئے ہیں یا وہ کہیں جی ہم سامنے آپ کو گولیاں، وہ بھی بم مارتے کہ پہلے بلڈنگ کہتے جی ہم مارنے لگے ہیں ان کو کہو خالی کر دو، دیکھیں نا ہے وہ ظالم یعنی، لیکن طریقہ بھی جو انہوں نے اپنا آپ دیکھتے رہتے ہیں، اچھا جی وہ پھر وہ بندے مر جاتے ہیں دوسرے پبلک، پھر وہ کہتے ہیں ان سے انٹرویو ہوتا ہے جی آپ نے اتنے بچے بندے، وہ کہتے جی ہم تو بم مارا تھا وہ کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا، یہ وہ بھی نہیں کہتے ہاں براہ راست ان کو بھائی مار رہے ہیں، غزہ پہ ہم بمباری کرنے والے ہیں بندوں خالی کر دو۔ یعنی اسرائیل کا بھی یہ طریقہ ہے، اور ان کا طریقہ کہ الٹا ان کو گھیر کے بیچارے عام بندے ہیں ان کو جو ہے وہ بھون دیا ہے، نہ کوئی وہ ان کا کوئی اس طرح کا مشن، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ۔ تو یہ ہوتی ہے نا عقبت اندیشی، اور جب جو ہے وہ کہتے ہیں مطلب یعنی حکومت جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جن کو جو ہے وہ کوئی چیز مطلب یعنی پتہ نہیں چلانے کا کرنے کا۔ تو وہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو چلو یہاں یورپ میں ہیں، ہم یہاں یہ سوچیں کہ ہم ان کی کیا مدد، ان کا کوئی مسئلہ، ان کی کوئی پریشانی، نبی علیہ السلام کے غلام، آپ کے صحابہ جب ایک عیسائی ملک میں، یہ بھی ہم عیسائی ملک میں رہ رہے ہیں، صحابہ کرام مکہ والوں نے تنگ کیا، آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ حبشہ میں ہجرت کریے، وہاں ایک عیسائی بادشاہ ہے لیکن ہے وہ اچھا ہے، آپ چلے جائیں ادھر۔ وہ چلے گئے، وہاں چلے گئے۔ اب وہاں ان کو ایک مسئلہ بن گیا بڑا، وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اخلاق صحابہ کرام کے اتنے اچھے تھے، لوگوں کی اتنی مدد، جہاں پڑوسیوں نے تعریف کرنا، جس کے ساتھ تجارت وہ تعریف، اتنے متاثر ہوا وہ بادشاہی مسلمان ہو گیا نجاشی کا، پہلے نہیں ہوا لیکن ان کے اخلاق، ان کا کردار دیکھے۔ پھر کیا ہوا، ان کو بہت بڑا مسئلہ کہ ساتھ والے ملک سے جو ہے وہ یعنی لڑائی ہونا والی، جیسے ابھی انگلینڈ ہے تو فرانس سے لڑائی ہونا شروع ہو جائے یا جرمنی سے یا کوئی اس طرح، تو وہ حبشہ کے جو وہاں جنگی حالات پیدا ہو گئے، جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ، تو وہ تو عیسائی ملک تھا، عیسائی وہاں رہ رہے تھے، یہ مسلمان تھے چند یعنی 100 صحابہ کرام رضوان اجمعین۔ انہوں نے بادشاہ سے جا کے کہا کہ ہم بھی اس ملک میں رہ رہے ہیں، اگر یہ جنگ ہو رہی ہے تو ہم بھی دفاع کریں گے آپ کے ساتھ پورا لگ کے صاحب ہیں۔ اس نے کہا نہیں آپ مہمان ہیں، آپ نہ، ہمارے پاس بڑی فوج ہے، اچھی فوج ہے، ضرورت نہیں۔ انہوں نے آفر کیا بھی آپ کا مسئلہ حل کریں، وہ جتنا وقت وہ رہے اپنی مرضی سے واقف سے۔ تو یہ
حضور علیہ السلام کا بھی 40 سال کی زندگی میں نے آپ کو بتا دی، خدمت خلق، 23 سال کی خدمت خلق اور خدمت دین ہے گزری۔ صحابہ کرام نے بھی، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بغداد میں آ کے تبلیغ کب شروع کی؟ جب آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی۔ تقریباً اللہ ماشاء اللہ ہر نبی کو اللہ پاک نے 40 سال کی عمر میں وحی عطا فرمائی۔ اس سے پہلے وہ کیا، وہ لوگوں میں رہ کے ان کے مسائل حل کرنا، سننا، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ تو شروع سے معصوم ہوتے ہیں۔ وحی آ گئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ پہلے والی زندگی میں ان میں کوئی عیب ہوتا ہے، وہ اس عیب سے پاک ہوتی ہے۔ وحی آتی ہے دوسروں کے لیے، وہ جو ان کی امتوں کے لیے، وہ تو پہلے بھی گناہوں سے، غلطیوں سے پاک۔ تو اس لیے یہی پیغام ہے حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ کہ ہم بھی اپنے زمانے میں اپنے پہلے تو مسائل بھی حل کریں، کمیونٹی کے کچھ جو مسئلے ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، معاشی ہے، پڑھائی ہے، ڈرگ ہمارے بچوں میں جو پھیلنے وغیرہ وغیرہ، اسی طرح جو ہے ان کا بھی کوئی مسئلے حل کریں۔ تو پھر دیکھیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ خود اسلام میں داخل۔ ہم ابھی پاکستان تھے تو ایک بندہ تھا، وہ آخری بات کر ختم، وہ کسی زمانے میں یہ UN کے تحت جو آرمی جاتی پاکستان کی، وہاں وہ سرو کرنے، سیارا لیان ایک جگہ ہے، سیارا لیان افریقہ کا، یا وہاں ملک ہے بڑا غریب۔ تو وہ کہنے لگے، اب وہ آرمی کے کافی ہائی پوزیشن میں ہے، جنرل ٹائپ اس وقت، یعنی وہاں گئے UN کے تحت۔ تو وہ قصہ سنا رہے تھے مجھے، میں تو ویسے علاج کے لیے گیا تھا اسلام آباد، کوئی دل کا چیک اپ کرانا تھا، تو وہاں ملاقات ہوئی۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ ہم جب سیارا لیون میں تھے تو UN کے تحت ہماری پاکستانی فوج ادھر تھی، تو وہ غریب ملک ہے اتنا کہ لوگ 3 وقت کی روٹی کے لیے بھی سارے دن مزدوری کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہم تو ہے نا تنخواہ دیں گے آپ کو، 300 پاؤنڈ دیں گے ویک، تو آپ کو وہ کہتے ہیں جی ہمیں 3 کھانا دے دینا، تو یہی کام، اتنا غریب ملک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں UN کے تحت کھانا اچھا بلا ملتا، کھلا ڈلا ملتا، تو میں نے اپنے جو ماتحت لوگ تھے، میجر یا جس طرح لیفٹیننٹ وغیرہ، ان کو کہا کہ یہ جو 10-12 دیگیں بچ جاتی ہیں تو آپ یہ لوگوں میں تقسیم کر دیں، غریب ملک ہے، کچھ بھی نہ کہیں، بس تقسیم کر دیں۔ وہ کہتے ہیں وہ جو بچتا وہ پھینکنے کی بجائے وہ تقسیم کر دیتے۔ تو وہ بڑی بھوک تھی بڑی، تو وہ کہنے کچھ ہفتہ 2 گزرے تو وہ آئے جن میرے پاس، وہ جو لے کے جاتے تھے آرمی کے لوگ ہی، جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ہونا ہے، وہ جو لوگ آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم UN کے مینڈیٹ کے تحت آئے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں کوئی تبلیغ کر سکتے، ہم کوئی نہیں مذہب کی طرف کر سکتے، آپ نے کیوں ان کو بتایا ہم اسلام کی؟ انہوں نے کہا ہم نے تو اسلام کا نام ہی نہیں لیا، ہم نے تو کوئی دعوت دی نہیں ہے، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم کہنا بھی نا، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم ایک ذمہ داری کے تحت آئے ہیں، چلو یہ کھانا بچتا ہے تو ہم دے دیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 2-4 ہفتے اور گزرے تو انہوں نے مجھے بتایا وہ پورے کا پورا گاؤں ہی مسلمان ہو گیا، خود بخود۔ میں نے کہتے ان سے کہا تم ابھی بھی کچھ نہ کہنا، کیونکہ بات اگر آ گئی وہ یہ اس کی وجہ سے یہاں سے بھی ہمیں نکال دیں گے، UN سے بھی نکال دیں، ملک سے بھی نکال دیں۔ کہتے ٹھیک ہے جی۔ پھر کہتے ہیں ہفتہ 2-3 گزرے تو انہوں نے مجھے بتایا جی ہم تو کچھ نہیں بتا رہے، ان کو کھانا ہی کھلا رہے ہیں۔ اب وہ ہمیں دیکھ دیکھ کے نمازیں بھی انہوں نے، سجدے جو بھی ان کو سجدہ نظر آتا ہے، رکوع ہے، وہ شروع کر دی۔ یہ بات سن کے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ جو اولیاء اللہ لوگوں کی خدمت، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت علی عثمان بن حجویری گئے ہیں، تو وہ تو آپ کو زبان سے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر آپ کو جب آپ کا عمل تبلیغ کرتا ہے، جب وہ اسلام کو چکھ لیتے ہیں، یعنی اخلاق اور خدمت، گویا آپ نے اسلام کو چکھا دیا یعنی ان کو، اور پھر وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات سمجھ آتی ہے۔ تو آپ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنی حکمت عطا فرمائی، آپ نبی علیہ السلام کے شہر علم کا دروازہ ہیں، ہمیں بتائیں کہ تبلیغ کیسے کرنی چاہیے، سب سے بہتر طریقہ؟ فرمایا بہت سارے طریقے ہیں، بہتر طریقہ ہے نہ تلوار نیام سے نکالنی پڑے اور نہ منہ سے زبان کھولنا پڑے۔ پھر کیسے؟ فرمایا عمل سے اور اخلاق سے اور خدمت سے، یہ بہترین طریقہ ہے تبلیغ کا۔ لوگ آج یہ نہیں سننا چاہتے ہم سے باتیں، کانوں کا نہیں، دلوں کو جیت لیں،
ان کے جسم بھی ادھر ہی جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب آپ نے دل جیت لیا. قانون کے تو بحثیں مبحثیں جتنے بحثیں کر لیں مرضی, آپ دیکھ لیں کتنے بیان تقریریں ہم بھی کر رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, تو اس طرح نہیں ہوتا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, اور آپ اس مشن کا حصہ بنا. یہ جو ہمارے پیغام اسلام کے تحت کہ خدمت اور تبلیغ کا یہ جو پورے یورپ میں اور بلکہ اب 60 ملکوں میں تقریباً یہ ہمارے ساتھی بندے جا چکے, یہی پیغام دے کے لوگوں کے لیے. تو آپ بھی, اردو کمیونٹی بہت زیادہ ہے مختلف علاقوں میں, آپ بھی اس کا حصہ انشاءاللہ بنیں گے. تو یہی سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کا مشن تھا. آپ نے اپنے مریدین کو, خلفاء کو دیکھیں نا, پاکستان تک, ہندوستان تک, ملیشیا میں گئے, وہاں بھی آپ کے فالوور. تو ایسے تو نہیں کہ آپ بغداد میں ہی بیٹھے رہے, بلکہ آپ نے ساری دنیا میں پیغام پھیلائے. بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بہت شکریہ قبلہ سیدی شیخ احمد دباغ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور ایک مرتبہ پھر آنکھوں نے آپ کو دیکھا, کانوں نے آپ کو سنا, دل نے آپ کے نور کو محسوس کیا. میں سیدی ہارون اور سیدی محمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں سامنے. ہارون, نور عالم بھائی وہ ذرا ویڈیو چلا دیں انشاءاللہ. تو یہ ایک ویڈیو کلپ ہے 2 منٹ کا, یہ آپ دیکھیے, میں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ Taşa sardım yara oturmuş divanda. Yana yana durdum seni bana buldum, vermem artık dünyada. Bile bile kandım aşkına daldım, alem başka sen başka. Pare pare yandım kalbime aldım, ondan geldim ben aşka. Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın. Öyle bir ateşle yan, alem bu deli sansın. Aşkın deryası hoştur, hoştur ey gönül koştur. Sakın aldanma ey can, haktan gayrısı boştur. Deli deli oldum da. ابھی یہ ویڈیو کلپ دیکھا, یہ شروع سے لگایا کریں. یہ ابھی جو ہمارے بھائی یاسر محمود صاحب ہیں, اگر وہ تشریف فرمائیں تو کھڑے ہو جائیں, اور ہمارے بھائی جو ہیں معظم صاحب اور لالا نواز صاحب, یہ سامنے تشریف لیں اگر وہ ہیں موجود. تو یہ ہمارے بھائی گئے ادھر, یہ پریسٹن کے اندر گھوڑوں کا ایک فارم ہے وہاں پر. تو جو بزرگ حضرات ہیں جو 50 سال کے ہیں, ینگ بھی ہیں, ینگ بھی جا سکتے ہیں, 40 سال, 50 سال, 30 سال, 20 سال, 60 سال, جتنے بھی یہ نوجوان اور یہ بزرگ حضرات ہیں, یہ گئے اس فارم کے اندر. تو وہاں پر ایک قسم کی گیٹ ٹوگیدر بھی ہو گئی, ایک قسم کا انٹرٹینمنٹ کا بھی سسٹم ہو گیا. وہ لوگ جو کہ باہر نکلنا چاہتے ہیں, اس عمر میں لوگ باہر نہیں جاتے, ملتے نہیں ہیں, کلبز نہیں ہیں. جیسے کہ دوسرے علاقوں میں, دوسرے ممالک میں آپ جائیں تو وہاں پر ٹرکی کے اندر یا یورپ کے اندر وہاں پہ کمیونٹی سینٹر ہیں. یہاں پہ کیونکہ اوبویسلی کمیونٹی زیادہ ہے, لیکن کبھی گیٹ ٹوگیدر کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو وہ ہمارے بھائی ہیں, بھائی معظم صاحب ہیں اور بردر یاسر صاحب, اگر وہ آپ کھڑے ہو جائیں, آپ چہرہ اپنا دکھا دیں, زیارت کروا دیں. تو ان کو آپ اگر بعد میں ملیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی نے باہر جانا ہو تو ایک اللہ رسول کی بھی بات ہو جاتی, دوسرا یہ کہ گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے, کھانے پینے کا, انٹرٹینمنٹ کا فری بھی ہو جاتے ہیں. دوسرا وہ جو ایک پوسٹر ہے وہ بھی چلا دیجئے کہ یہ میں بڑا ہی شکر گزار ہوں مکرم اور برادرم راجہ ظفر صاحب کا. انہوں نے اس کریں تو انہوں نے خدمت کا کیا پہلو لیا. ایک تو یہ یہاں پر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, بچیوں کے لیے یہ ادارہ جو ہے یہ قائم کیا. نہ صرف اس میں یہ بچیوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں بلکہ سیکولر تعلیم بھی جو ہے, میتھ ہے, انگلش ہے, اسٹیٹ ہے, دوسرے سبجیکٹس جو ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں. اور معقول جو ہے وہ فیس کے اوپر, مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی یونیورسٹی لیول کی فیسز ہیں یہ وہ, جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے. تو یہ بچیوں کے لیے.
11 سال 12 سال 13 سال سیکنڈری جو کلاسز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بچیاں جو اس ایج کی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اس کو بڑا کر دیں تھوڑا سا. تو اس کے نیچے جو ہے وہ نمبر بھی لکھے ہیں, اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے راجہ ظفر صاحب سے کر سکتا ہے, مجھ سے کر سکتا ہے. تو یہ جو خدمت ہے یہ سر انجام دے رہے ہیں. دیکھیں کتنا بڑا کام ہے کہ اس ملک کے اندر, اس معاشرے کے اندر جب دین اور علم ہماری بچیوں تک, ہماری بیٹیوں تک, یہ ہمارے گھروں کی دہلیز تک آئے گا, وہ نسلوں کے اندر پھیل جائے گا. دوسرا انہوں نے کیا کام کیا کہ یہ روحانیت کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں کہ جو طہارت ہے, جو تقوی ہے, جو باطن کی پاکی ہے, اس کے لیے بیٹیوں کے لیے, بچیوں کے لیے یہ لائٹ ہاؤس کے بینر کے نیچے, جو کہ طریقہ محمدیہ کا ہی ایک بینر ہے, اس کے احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ باطن کے ساتھ اندر سے روحانی تعلق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے, حسن کیسے آ سکتا ہے آپ کی عبادات کے اندر. تو بچیوں کے لیے یہ جو ہے ایک روزہ یہ روحانی خلوت کا آپ کہہ لیں یا وہ اہتمام کیا ہے. کب؟ 25 اکتوبر کو, اس مہینے کی 25 تاریخ کو. تو وہ جو رابطہ ہے وہ بھی آپ, یہ ٹیلی فون نمبر بھی نیچے دیا ہوا ہے, راجہ ظفر صاحب سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, مجھ سے بھی وہ نمبر لے سکتے ہیں. تو یہ بچیوں کے لیے ہے, یہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک. تو اس کے اوپر بھی. اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ذکر کی محفل ہوگی. حضور سیدی شیخ احمد دباغ تشریف لائے ہیں. میں سیدی ہارون اور سیدی محمد صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں. برادرم جو حسن ہیں ان سے بھی میں تشریف کروں گا. دوسرے جو ہے یہ تو ابھی ذکر کی محفل ہوگی. ذکر کی محفل کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء کا جو ہے وہ ہوگا, اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ کھانا جو ہے, کھانے کے متعلق یہ ہے کہ جو ہمارے ریگولر بردر ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ نیچے تشریف لے جائیں. جو مہمان گرامی آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت کریں, ان کو سرو کریں, ان کو پہلے موقع دیں, اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. جی ہاں جی, پیچھے لوگ ابھی کچھ کھڑے ہیں, تنگ ہیں, تو تھوڑا سے آپ آگے آ جائیں ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کرتا ہوں, آپ بس ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے گا سب انشاءاللہ. ہاں تھوڑی دیر کے لیے, 10 منٹ کے لیے تقریباً ذکر ہوگا, تو توجہ کے ساتھ. ذکر کی روح جو ہے وہ اللہ جل مجدہ کی طرف توجہ کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے فرشتے اس مجلس میں آتے ہیں, تو اس لحاظ سے جو ہے ہم اللہ پاک کا شکر کر رہے ہیں, اللہ کی حمد کر رہے ہیں, حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں, روح کو غذا مل رہی ہے, باطن منور ہو رہا ہے. تو اس طرح کے خیالات کے ساتھ ساتھ تھوڑی بھی دیر بھی توجہ کر لے بندہ تو بہت فائدہ ہوتا ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو أول وآخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ أول وآخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے أنت المولى أنت الحق ليس المولى إلا هو أنت المولى أنت الحق ليس المولى إلا هو محمد
الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله أحد الله الصمد 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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له